گناہ گارو دکھوں کے مارو، میں دوں گا سب کچھ مجھے پکارو۔ خدا کی جانب سے رات بھر یہ صدائے رحمت لگی ہوئی ہے۔ خدا کی ذاکر زبان مانگو، رضا پہ شاکر جنان مانگو۔ سلامتی اور امان مانگو، ستم سے دنیا جلی ہوئی ہے۔ شفائیں مانگو، عطائیں مانگو، طواف کعبہ کو جائیں مانگو۔ در نبی کی فضائیں مانگو کہ بے قراری بڑھی ہوئی ہے۔ اطاعتوں پر قرار مانگو، اطاعتوں پہ قرار مانگو، برائیوں سے فرار مانگو۔ سکون کی بادیں بہار مانگو، ہوائے فتنہ چلی ہوئی ہے۔ آج کی یہ رات ایسی بابرکت رات ہے جس کو منانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور اسلامی تہوار جن کو آپ کہہ لیں عام زبان میں، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے شب قدر ہو، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہو یا جشن معراج ہو، جتنے بھی تہوار ہم مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس میں آ کے ہم رب کو مناتے ہیں۔ تہواروں کا مقصد منانے کا رب کو منانا ہے۔ یہ ہم نے میسج جو ہے نا اپنے ذہن و ضمیر میں راسخ کرنا ہے کہ ہمارے تہواروں کو اغوا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ان تہواروں میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دن منانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم رب کو منائیں۔ آپ دیکھیں سب سے بڑی سیلیبریشن کی وجہ جو نظر آتی ہے، اگر آپ تھوڑا سی توجہ کریں گے، عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن نماز عید پڑھ کے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تم سارے بخشے گئے ہو جی۔ رمضان کی راتوں کو، شب قدر کی رات کو بھی دیکھیں، وہاں بھی بخشش کے پروانے ملتے ہیں۔ شب برات کو بھی لیلہ سک کہا جاتا ہے، بخشش ملنے کی یہ رات ہے، بخشش کی رسید ملنے کی یہ رات ہے۔ اسی طرح میلاد کو دیکھیں اور معراج کو دیکھیں، اس دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ فرمانا دیکھیں یا عرش پہ جانا دیکھیں، وہاں پر بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشش کا ہی سامان کر رہے ہیں، میلاد میں بھی اور معراج پہ بھی جا کے یہی امت کو تحفہ دیا، تم نیکی کا ارادہ کرو گے نیکی مل جائے گی، اور پھر جب نیکی کر گزرو گے تو 10 سے لے کے 700 ٹائمز، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور گناہ کا ارادہ کرو گے، اگر ارادہ ترک کر دو گے، گناہ نہیں کرو گے، ایک نیکی ملے گی، اگر گناہ کا ارادہ کر کے شامت اعمال کی وجہ سے کر بھی بیٹھے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ سارے بخشش کے تحفے ملتے ہیں، اس کی سیلیبریشن ہے۔ تو اس کی سیلیبریشن میں یہ راتیں سر جھکانے کی ہیں، رب کو منانے کی ہیں، گناہوں کو یاد کر کے نادم ہونے کی، توبہ کرنے کی رات ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ جو کسی نے کہا تھا کہ صبح بر کف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ، معصیت راکھندہ می آیت ز استغفار ماں، کہ جی ہاتھ میں تو تسبیح ہے، زبان میں استغفار کر رہے ہو، توبہ توبہ کہہ رہے ہو، لیکن دل میں ابھی گناہ کا ذوق باقی ہے۔ جی وہ توبہ تو میں کرنے آ گیا ہوں، کئی لوگ پٹاخے چلا کے اچھے طریقے سے جب فارغ ہوتے تو ادھر آ جاتے ہیں۔ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی قرآن پاک کی آیت میں، کسی بزرگ کے قول میں ایسا لکھا ہو کہ چھوٹا پٹاخہ چلاؤ گے تو تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی، تھوڑا سا بڑا پٹاخہ چلاؤ گے تو اتنے درجے بلند ہو جائیں گے، اس سے اور بڑا بم چلاؤ گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا کہیں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ قرآن نے تو کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
تو نہیں ہے جائز پٹاخے بازی، کرو نہ اس شب فضول خرچی، نہ ہوگا ایسے خدا بھی راضی، یہ رسم جانے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے جو اپنے تہواروں میں مغرب سے یا اپنے ہمسائے سے جو کچھ چیزیں لے لی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ساری رات رو رو کر رب سے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ روایتیں ہیں نا جی، جو قاری صاحب بھی بیان کر رہے تھے ابھی، اس سے پہلے بھی آپ نے علماء سے سنی، اور آیت قرآنی کی تفاسیر میں بھی ذکر ملتا ہے کہ اس رات کو ہم بخشش لینے کے لیے آ گئے ہیں، آس لگا کے آ گئے۔ ان احادیث پر اعتبار کرتے ہوئے، جن کے بارے میں تو البانی جیسا سخت گیر نقاد بھی یہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کا صفحہ نمبر 138 جلد نمبر 3 میں اس نے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں اتنی حدیثیں موجود ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے تو وہ کم علمی ہے اس کی۔ یہ البانی نے بھی کہا، دیگر لوگ بھی کہتے ہیں۔ تو بھائی ہم تو آس لگا کے آئے ہیں کہ آج بخشش کروانی ہے، تو بخشش مانگنے والے کا انداز مجرم کی طرح ہونا چاہیے، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، پہلے نادم ہو، پھر اللہ کا کوئی اگر اس کے ذمہ فرض ہے اسے ادا کرے، اگر کسی کا کچھ مارا ہے تو اس کو ادا کر دے، اور کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگے، دل سے نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ توبہ کرنے والے رب کے پیارے ہیں۔ صرف ایک آیہ کریمہ اس حوالے سے اور بات مکمل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو۔ تو وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کی ایک نشانی یہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام یا بڑی برائی ہو جائے یا اپنے جانوں پہ ظلم کریں تو اب کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک تو نا جی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سمجھ یہی آتا ہے جیسے کوئی بچہ گھر میں برتنوں سے کھیل رہا ہو بڑے مزے سے، اچانک کو پیالی ٹوٹ کے گر جائے، اسے فوراً امی یاد آ جاتی ہے، وہ پیالی ٹوٹ گئی، اب امی کیا کہیں گی؟ پھر وہ معافی کے سلسلے ڈھونڈتا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، بندہ اللہ کا پابند ہے، احکام کا، کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا انہیں بخشے گا اور کون؟ میں ہی تو بخشوں گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی انہیں بخشے گا۔ اور آخری شرط یہ فرمائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہ پہ آڑ نہیں جاتے، ہاں جی کیتا ہے اور کریں گے، کی ہوتا ہے دیکھی جائے گی، نہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اس طرح کی جب توبہ کر لیتے ہیں تو انعام ملتا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تے اللہ انعام دے کے آپ ہی آخدا ہے، اللہ انعام دے کے آپ ہی کہندا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، واہ بھائی واہ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔